ہزاروں لاکھوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، ان کی آل پاک اور ان کے نائبین پہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن لیلہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس بندے کو اپنی جان سے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور اس کو میری آل، میرے گھر والے اپنے گھر والوں سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور اس کو میری اولاد اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ تو آج یکم رجب المرجب ہے، آج ہی کے دن یکم رجب المرجب 57 ہجری بمطابق 9 مئی 676 عیسوی مدینہ میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں چراغ و علم کا وہ جوہر ظاہر ہوا جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے تھے کہ اے حسین، خالق آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا جو سیرت میں بھی میری شکل کا ہوگا اور صورت میں بھی میری شکل کا ہوگا، اور میں اس کا نام رکھنے لگا ہوں محمد باقر۔ امام حسین بادشاہ نے فرمایا نانا جان، اس کا نام آپ محمد باقر ہی کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باقر کا مطلب ہے علم کو چیر کے ظاہر کرنے والا، کہ وہ ایسے ایسے علوم کو ظاہر کرے گا کہ جو پہلے دنیا میں کبھی ظاہر نہیں ہوئے ہوں گے۔ جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کو عالم اور باقر کہہ کے بلاتے تھے۔ ایک دن حضرت علی اکبر علیہ السلام نے بابا جان اپنے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ بابا جان، آپ انہیں عالم کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام حسین بادشاہ نے فرمایا کہ بیٹا علی اکبر، یہ نجیب الطرفین سید ہے، اس کی ماں فاطمہ میرے بھائی حسن کی بیٹی ہے، اور اس کا باپ زین العابدین میرا بیٹا ہے۔ میں اس کی آمد پہ اس لیے بھی زیادہ خوش ہوں کہ اس کی صورت میں اللہ رب العزت نے میرے اور میرے بھائی امام حسن علیہ السلام کے جدا ہوئے نور کو پھر اکٹھا اور یکجا کر دیا۔ باقر علم کے وارث بھی ہیں اور قاسم بھی ہیں۔ جناب باقر سید الفقاء الحجاز آپ کا ایک لقب ہے، یعنی کہ حجاز عرب کو کہتے ہیں، عرب کے جتنے فقہا ہیں ان کے آپ سردار ہیں۔ ایک دفعہ آپ کی سواری گم ہو گئی تو آپ نے ایک مناجات الہیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر مجھ کو میری سواری مل گئی تو میں ایسی اللہ کی تعریف کروں گا کہ اس جیسی تعریف کسی نے خدا کی نہیں کی ہوگی۔ تو تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو آپ کی سواری مل گئی، اسی طرح زین اور سامان سے مزین۔ تو لوگ اکٹھے ہو گئے کہ پتہ نہیں اب امام باقر علیہ السلام کس طرح اس کی مدح سرائی کریں گے۔ آپ اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور زین میں بیٹھ کے آپ نے کہا الحمدللہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ جی بس یہ دو لفظ ہی اس کی تعریف؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کے اس کی اور تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ سے بہت زیادہ حدیث مروی ہیں جو طرفین جن پہ متفق ہیں، یعنی شیعہ سنی جن پہ متفق ہیں۔ اہل سنہ کی 6 کتب میں آپ
درج ذیل حدیث کے آپ سے مروی ہیں۔ بخاری شریف میں 112 حدیثوں کے آپ راوی ہیں، مسلم میں 19 حدیث کے آپ راوی ہیں، سنن ترمذی میں 23 حدیث کے آپ راوی ہیں، سنن نسائی میں 56 حدیث کے آپ راوی ہیں، ابو داؤد میں 17، سنن ابن ماجہ میں 24 اور سنن ابن احمد حنبل میں 56 حدیث کے آپ راوی ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھتا کہ آپ جو آپ حدیث بیان کرتے ہیں اس کے صحیح ہونے کا کیا ثبوت ہے، تو آپ مسکرا کے فرماتے کہ اس سے بڑھ کے اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ حدیث اپنے بابا زین العابدین علیہ السلام سے سنی، انہوں نے اپنے بابا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی، انہوں نے اپنے بابا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی، اور انہوں نے ڈائریکٹ رسول خدا سے سنی۔ تو علم و ہدایت کا وہ چشم و چراغ ہیں جناب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کی نظیر اللہ کے جہان میں مل سکتی ہی نہیں۔ آپ ہر طرح سے مکمل تھے، ہر جوہر آپ میں موجود تھا۔ ایک دفعہ ابن شام کے دربار میں آپ موجود تھے تو وہاں پہ تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا، تو اس نے آپ کو کہا کہ آپ بھی نشانہ بازی کریں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم ایسے کاموں کے لیے بنے نہیں ہیں، یہ دنیاوی شغل ہیں، تو اس نے آپ کو مجبور کیا۔ وہ تو ذہن میں خبیث کوئی اور خباثت لے کے بیٹھا تھا۔ آپ نے کہا کہ جب میں نشانہ لگاؤں گا تو ایسا نشانہ روز عبد سے لے کے ازل تک کوئی نہیں لگائے گا۔ آپ نے 6 تیر پکڑے، با اختلاف روایات 6 10 آپ نے تیر پکڑے، اور پہلا تیر لگایا، پھر دوسرا تیر اس کی پشت میں، پھر تیسرا اس کی پشت میں، پھر چوتھا اس کی پشت میں، پھر پانچواں، پھر چھٹا۔ تو وہ آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، میرے ذہن میں کچھ اور فطور تھا، آپ سبت پیغمبر ہیں، آپ کے سامنے ان چیزوں کی کیا وقت ہے، اگر آپ کہیں تو ابھی رات ہو جائے، آپ کہیں تو ابھی دن ہو جائے۔ تو صاحبان معرفت، آج اس شہزادے کی آمد ہے، آج اس بادشاہ کی آمد ہے کہ جس کے سامنے ساری کربلا جس نے ہوتے دیکھی، جس کے سامنے ساری کربلا رونما ہوئی۔ تو میں آج کے شعر پہ آج کی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ تاریخ میں 7ویں معصوم ہیں باقر، چراغ علم کا مقصوم ہے باقر، واللہ کے موجد علوم ہے باقر، محمد کی طرح ہی مخدوم ہے باقر، ہر صاحب علم کی تقدیر ہے باقر، ہر دور کا شبر و شبیر ہے باقر۔